بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے میں بات کروں گا جے آئی ٹی رپورٹس کے بارے میں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس کا بڑا آج کل چرچا ہے۔ 3 جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں، ایک عزیر بلوچ کی، ایک نثار مورائی صاحب کی، اور تیسری سانحہ بلدیہ ٹاؤن کراچی کی۔ ان کے بارے میں میڈیا پہ بڑی گفت و شنید ہو رہی ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ رانا احسان عرض کر رہا ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل رانا احسان کے نام سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کرنٹ افیئرز کے موضوعات کے اوپر جتنے بھی ویڈیوز آپ کو تازہ ترین مل جائیں، جلد نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ یہ دیکھ سکیں۔ تو جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جرائم پیشہ گروہ ہیں، افراد ہیں جو سیاستدانوں کے نام پہ، بیوروکریٹس کے نام پہ اور دیگر لوگوں کے جو طاقتور لوگ ہیں، جنہیں ہم ملک کی اشرافیہ کہتے ہیں یا طاقتور طبقہ کہتے ہیں یا حکمران طبقہ کہتے ہیں، ان کے کہنے پہ جرائم کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بطاخوری کا کام کرتے ہیں، ان کو پیسے لوگوں سے اکٹھا کر کے دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے۔ ان میں سے ایک صاحب کا نام عزیر بلوچ ہے جو جناب لیاری کے رہائشی ہیں، اور انہوں نے ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے، جو ایک اور دہشت گرد جماعت تھی الطاف حسین کی سربراہی میں کام کرتی تھی کراچی میں، انہوں نے بڑا ظلم کیا اور بڑا لوگوں کو مارتی تھی، پتہ بھی نہیں چلنے دیتی تھی، لاشیں بوریوں میں بند کر کے بھیجتی تھی لوگوں کو۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کی ذیلی قیادت نے ایک یہ جماعت بنائی نیچے، پیپلز امن کمیٹی کے نام سے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ بنایا گیا، عزیر بلوچ بنے۔ اور انہوں نے اپنی جے آئی ٹی رپورٹ میں انکشافات کیے ہیں کہ انہوں نے 200 کے قریب کوئی قتل کیے ہیں، وہ بطاخوری کرتے تھے، اور وہ جو تھے ہر مہینے کوئی انہوں نے ایک مقدار بھی بتائی ہے، پیسے بھی بتائے ہیں کہ اتنے پیسے جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو وہ پہنچاتے رہے ہیں، اور ان کے کہنے پہ انہوں نے بے شمار قتل کیے ہیں۔ یہ رپورٹس ہیں آج کل میڈیا پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پر جو ممبران جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اس میں۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی ظلم کرواتی رہی ہے۔ تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا غور کریں اور اپنے آس پاس دیکھیں اور پاکستان کے طول و عرض میں دیکھیں تو ایسے عزیر بلوچ تو ہر ضلع میں ہیں، ہر ضلع میں ہیں، ہر صوبے میں ہیں، ہر بندے نے رکھے ہوئے ہیں، ہر کوئی جو تگڑا ایم این اے ہے اس نے رکھے ہوئے ہیں، تگڑا بیوروکریٹ ہے اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں، اور جو جن کا کام یہی ہے جو عزیر بلوچ نے بتایا کہ وہ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اور بھتہ لیتے ہیں اور قتل کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پہ، ان لوگوں کے کہنے پہ۔ تو یہ تو اتفاق سے اس میں ایجنسیز تھیں، مختلف آرمی کی ایجنسیز تھیں، آئی ایس آئی تھی، ایم آئی تھی، آئی بی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ رپورٹس منظر عام پر آ گئی اور انہوں نے اس طرح کی تفتیش کر کے دے دی جو آج کل زیر بحث ہے۔ اگر آپ اس طرح کے گروہوں کی کو پولیس کے چند ایماندار آفیسرز کو بھی تفتیش دیں تو وہ بھی آپ کو کر دیں گے۔ آپ کے آس پاس آپ کو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں عزیر بلوچ مل جائیں گے جنہوں نے 100 سے زیادہ قتل کیے ہوں گے، اور وہ آپ کے آس پاس جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوں گے، اور لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے اور ان لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ یہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ آپ نے شروع کرنا ہے اس کام کو ختم کرنا تو نیک نیتی کے ساتھ شروع کیجیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس میں انکشافات ہوئے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں شخص کے کہنے پہ یہ کام کرتے رہے ہیں، پہلے تو آپ کو ان انکشافات کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ بندے جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں انہوں نے سچی بات کی ہے، تو وہ کاؤنٹر چیک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں 18 تاریخ کو 12 بجے
میں نے یہ کام کیا تھا، ہم یہاں سے گئے تھے اور اتنے بندوں کو ہم نے مارا تھا اور اس طرح سے واقعات ہوئے تھے، تو وہ چیک کیے جا سکتے ہیں بیک ڈیٹس میں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اور دیگر ظاہر ہے وہ اکیلا آدمی تو وہ کام نہیں کرتا رہا تھا، اس کی پوری ٹیم ہوگی، پورا گروپ ہوگا، وہ ساتھی مل کے آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم لوگوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. تو وہ ویریفائی ان انکشافات کی بنا پر آپ دیگر ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں اور گرفتار کر کے جو جس ایف آئی آر ہوئی ہے اس کی تفتیش کرتے ہیں، ان کے بیانات صفحہ مثل پر لاتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں اور ان ملزمان کو پھر ریمانڈ لے کے عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے بیانات لیتے ہیں دوبارہ اور ان پر فرد جرم وغیرہ عائد کرتے ہیں. باقی آگے عدالتی طریقہ کار ہے پورا جو جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، اس کے مطابق مقدمہ چلتا ہے، گواہان پیش ہوتے ہیں اور اس کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچایا جا سکتا ہے اگر تو نیک نیتی ہے دونوں پارٹیز میں. مثلا آج کل پیپلز پارٹی نے بھی ان دونوں افراد کو نثار مرائی اور عزیر بلوچ کو ڈس اون کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر یہی مان لیتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، تو پھر آپ کو ان کو سزا ملنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ کو مدد کرنی چاہیے. گورنمنٹ آف سندھ آپ کی ہے، پولیس آپ کی ہے، آپ کی پولیس مدد کرے تفتیش میں اور ان تمام ساتھی ملزمان کو پکڑے، ان کا ٹرائل کروائیں. وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے کہ ملزمان کو سزا ملے. سانہ بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان کو بھی سزا ملنی چاہیے، ان کو بھی اسی طرح ان کا مقدمات جو ہیں وہ چلائیں. یہ میڈیا میں مسئلہ حل نہیں ہونا. ایک پارٹی دوسری کو کہتی ہے کہ آپ دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں، دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو کہتی ہے کہ جی آپ صحیح کی طرح کام نہیں کر رہے، آپ مدد کرتے ہیں. تو آخر کار اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل پولیس نے کرنا ہے. پولیس اس کی تفتیش کرے گی، تفتیش کر کے عدالتوں کے سامنے رکھے گی، عدالتیں اس کی سزائیں دیں گی اور سزائیں دینے کے بعد ان سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا تو لوگوں کے اندر کسی نہ کسی حد تک خوف کم ہوگا اور ملک میں ان کو پتہ چلے گا کہ انصاف ہو رہا ہے، لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا. آئندہ وہ ایسے جرائم کے خلاف خود اٹھ کھڑے ہوں گے اور خود لوگ ڈریں گے نہیں، گواہی دیتے وقت نہیں ڈریں گے، عدالتوں میں جا کے پیش ہوں گے اور آپ کے جو ملک کے حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو آپ بسم اللہ کریں. نہ صرف آپ سندھ کو یہ دیکھیں، ان کی جے آئی ٹی کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے تو جس طرح آپ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی، اسی طرح کی آپ کوئی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس طرح کے افراد کو پکڑنے کے لیے پورے پاکستان میں اس طرح کا آپریشن کریں. آپ بلوچستان میں کریں، آپ کے پی میں کریں، آپ پنجاب میں کریں، آپ گلگت بلتستان میں کریں، آپ آزاد کشمیر میں کریں، آپ قبائلی علاقہ جات میں کریں، تمام جگہ پہ یہ آپریشن کریں. اور اس طرح کے جو غنڈہ گرد عناصر ہیں جو آپ کے آس پاس گھوم پھر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ظلم و ستم سے لوگوں کو بچائیں. لوگ خوف کی فضا میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں ان سے محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی عزتیں ان سے محفوظ نہیں ہیں اور کئی قتلوں کے اشتہاری ہیں وہ جو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. آج کل ٹیلی فون پہ نہیں، کبھی پرچیوں میں دھمکیاں دیتے ہیں. تو لوگ جو ہیں یہ پولیس میں آ کے اس طرح کی باتیں بتاتے نہیں ہیں. ڈر اور خوف کا ایٹماسفیئر ہے. تو اس میں اگر آپ پاکستان آرمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو جس طرح انہوں نے ملک دشمن عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا، اسی طرح کا کوئی آپریشن جو ہے وہ شروع کر کے ان افراد کے خلاف ان کا کلا کما کریں تاکہ جو غریب طبقہ ہے، جو عام لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، وہ سارے پاکستان کو دعائیں دیں اور ان پارٹیوں کو دعائیں دیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں پاکستانیوں کا درد ہے، ورنہ میڈیا پہ یہ الزام کھیلنا، روز آ کر ایک دوسرے کو الزام دینا اور اسمبلیوں میں گالی گلوچ کرنا، ٹیلی ویژن شوز پہ گالی گلوچ کرنا، اس سے نہ تو کوئی آپ کا فائدہ ہے، نہ عوام کا فائدہ ہے، نہ حکمرانوں کا فائدہ ہے، نہ اپوزیشن کا فائدہ ہے. یہ آپ نے 5 سال اس طرح کھیل کے چلے جانا ہے اور 5 سال بعد آپ کو یاد آنا ہے کہ ہوا آپ سے کچھ بھی نہیں. تو پھر میں گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نیک نیت لوگ ہیں وہ سنتے ہیں اور یہ اس کا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ ان ملزمان کو ٹرائل کر کے سزا دلوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے پیمانے پر تحریک پورے ملک میں شروع کریں تاکہ اس طرح کے ملزمان کو پکڑ کے سزائیں دی جائیں اور جو شریف آدمی ہے وہ بڑے اطمینان سے، آرام سے پاکستان میں زندگی بسر کر سکے. اللہ حافظ.